بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد حنیف سعید۔ ناظرین، ہماری آج کی بزم میں جو معتبر شاعرہ موجود ہیں وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو ادب کے منظرنامے پر ایک منفرد اور اثر انگیز مقام رکھتی ہیں۔ ریڈیو پاکستان کراچی کے شعراء آفاق پروگرام بزم طلبہ سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا اور کراچی یونیورسٹی سے اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کے بعد پاکستان کے بہت ہی خوبصورت شہر لاہور جا بسی۔ آج خصوصی طور پر لاہور سے ہماری بزم میں شرکت کے لیے تشریف لائی ہیں۔ فرماتی ہیں، جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا، جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا، تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں تھا، اور بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی، بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی، بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی بڑی منفرد اور خوبصورت لب و لہجہ رکھنے والی شاعرہ محترمہ خالدہ انور صاحبہ۔ محترمہ، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا کہ آپ لاہور سے خصوصی طور پر پروگرام میں شرکت کے لیے آئیں۔ آپ کی کچھ ایک دو اور بھی ادبی مصروفیات ہیں جی، لیکن آپ نے ہماری بزم کے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میٹرو نیوز 1 کا، اور آپ کا خصوصی شکریہ کہ میں جب بھی کراچی آتی ہوں آپ مجھے انوائٹ کرتے ہیں اور اپنی بزم کا حصہ بناتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ جو میں نے آپ کا شعر پڑھا، شعراء آفاق کہوں گا اس کو، جو زبان زدِ عام ہو گیا اور آپ کا ایک تعارفی شعر، بلکہ پورا جو مقطع ہے، مقطع سے لے کر یہ چار مطلع اور اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر، تو یہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا، یہ بیٹیوں کا مقدر کیا ہے؟ مقدر میں کہتی ہوں کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بے شک۔ ماں باپ کے گھر میں جب تک ہوتی ہیں تو بہت ہی لاڈ پیار سے ان کو پالا جاتا ہے، ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، شہزادیوں کی طرح ان کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن آگے جا کے ایک بڑا ہی ٹریجڈی ہے ہمارے ہاں کہ جب وہ شادی ہوتی ہے، کہیں گے لیکن یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے نا۔ نہیں، مطلب یہ کہ ہونا تو ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو پھر شادیاں ہیں نا وہ وہاں جا کے وہ خوش نہیں رہتی، ان پہ ان کو ایک مختلف طرح کا ماحول ملتا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جا کر جو ہے تو ان کی زندگی۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان کو ان کا وہ مقام دیتے ہیں گھر میں، ہمارے معاشرے میں۔ جی، تو زیادہ تر یہی ہے کہ وہاں جا کے وہ دوسرے جو سسرال والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نوکرانی گھر میں آ گئی ہے کہ جو دنیا کے تمام کام یہی کرے گی۔ لیکن ان کی ہر بھی تو گھر کا جو ہر فرد ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم نے جو بیاہ کے آئی ہے تو یہ سارے ہمارے کام یہی کرے گی۔ اچھا، اگر اس کو ہم ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ان کی بھی تو بیٹیاں ہوتی ہوں گی نا، ہوتی ہیں جو پھر دوسرے گھر جاتی ہیں۔ اگر یہ ریت روایت اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ ہماری بیٹیاں کب جو ہیں ان کے مقدر جو ہے تو نکھریں گے؟ نہیں، یہ کوئی اس کا چانس مجھے دکھتا نہیں ہے، اسی لیے اسی دکھ سے میں نے یہ لکھا ہے۔ تو کیوں نہ پوری یہ غزل ہی آپ سے سن لیں آپ کی جی زبان؟ جی جی بالکل۔ تو یہ تو میں ترنم سے پڑھا کرتی ہوں، تو کیا میں ترنم سے پڑھیں گی تو کیا ہی بات ہے، کیا خوبصورت سما جو ہے تو بنے گا ہماری بزم شاعری میں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، جو نہ صرف تحت میں بلکہ ترنم سے پڑھنے میں بھی ملکہ رکھتی ہیں، اور اپنی شعراء آفاق غزل جس کے اشعار میں نے پڑھے، بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی، بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا، عطا ہو جائے۔ اب وہ گم گئی ہے، یعنی کہ مجھے آپ نے کہا تھا پہلے کوئی اور پڑھنی ہے، بعد میں دیکھیں۔ ہاں نہیں، بات ہو گئی ہے نا، اب اس کا پورا سارا وہ ہو گیا ہے انٹرو میں، تو اب وہ اس کو پہلا ڈھونڈ جو لیتے ہیں۔ مطلع ہے وہ بھی اتنا زیادہ خوبصورت ہے، ہاں تو اس جو کو مڑ کے ڈھونڈ لیتے دیکھا ہیں۔ وہ منظر کہاں گمان میں تھا، کٹ کر لیجیے گا نا، وہ منظر کہاں تو میں گمان اس کو میں تھا، ڈھونڈ لیتی ہوں۔ تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں جی، تھا، عطا ہو۔ سٹارٹ ہی ترنم سے کر دوں؟ بالکل ترنم سے کہہ چلیے جی۔ جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا،
جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا، تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں تھا، تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں تھا، بس ایک لمحے کو میں نے نظر ہٹائی تھی، بھائی واہ واہ واہ، پھر اس کے بعد کا منظر کہاں گمان میں تھا، کہاں گمان میں تھا، کیا 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 چمن چمن جسے ڈھونڈا، فلک فلک جھانکا، سبحان اللہ، ملے گا میرے ہی اندر، واہ واہ، کہاں گمان میں تھا، چمن چمن جسے ڈھونڈا، فلک فلک جھانکا، ملے گا میرے ہی اندر، کہاں گمان میں تھا، صفِ غنیم ہی پیش نظر رہی، لیکن صفِ غنیم ہی پیش نظر رہی، لیکن یہ خیر خواہوں کا لشکر کہاں گمان میں تھا، یہ خیر خواہوں کا لشکر کہاں گمان میں تھا، کیا خوبصورت ردیف، سبحان اللہ، بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی، بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا، بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا، اور آخری شعر کے وہ آسماں کے جسے عمر بھر اٹھا کے چلی، وہ آسماں کی جسے عمر بھر اٹھا کے چلی، وہ آسماں کے جسے عمر بھر اٹھا کے چلی، گرے گا میرے ہی اوپر کہاں گمان میں تھا، وہ آسمان جسے، پھر سے وہ آسمان کے جسے عمر بھر اٹھا کے چلی، گرے گا میرے ہی اوپر کہاں گمان میں کیا خوبصورت غزل ہے، اور کیا خوبصورت الفاظوں کا چناؤ ہے، اور کیا خیالات کی بندش ہے،
اور کس قدر خوبصورت طرز تکلم ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ سنتی رہیں اور ہم سنتے رہیں اور یہ بزم جو ہے وہ مہکتی رہے۔ آپ کراچی بھی آتی رہتی ہیں ادبی تقریبات کے لیے، اور لاہور میں بھی کافی جو ہے تو جہاں بھی مشاعرے یا دیگر تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی مصروف رہتی ہیں۔ یہ دونوں جو ہمارے دبستان ہیں، ہمارے پیارے شہر لاہور کے اور ہمارے خود پیارے شہر کراچی کے، تو کیا دیکھتی ہیں ان میں کوئی فرق ہے؟ کہاں پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، کہاں پہ کم کام ہو رہا ہے؟ کیا کچھ اور کہیں کرنے کی ضرورت ہے؟ کام تو دونوں جگہ کافی ہو رہا ہے۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں کہ فیسٹیولز ہو رہے ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ کانفرنسز ہو رہی ہیں، جیسے آپ کے شہر لاہور میں جی جشن جو ہے یہ کانفرنس جو ہے تو وہ منعقد کی کام تو بہت ہو اور رہا ابھی ہے۔ میں خیال اگلے ہی مہینے دسمبر میں جو ہے تو جشن افتخار عارف جو ہے تو وہ منعقد کیا جی جائے گا۔ تو یہ ہے کہ کراچی آرٹس کونسل ہے، وہاں پہ لاہور آرٹس کونسل ہے، بہت سی اور دیگر تنظیمیں ہیں جو ادبی تنظیمیں ہیں جو ہر سطح پہ کام ہو رہا ہے، کام کر رہی ہیں۔ کہ ہمارا چینل بھی جو ہے وہ ادب کے فروغ کے لیے جو ہے جی تو جی کتنا اچھا یہ شروع پروگرام سے ہے، اور آج تک کتنے سالوں سے یہ 17 پروگرام سال سے جو ہے تو وہ اس فروغ ادب کی ماشاءاللہ خدمت میں جو ہے تو مشغول ہے، اور کسی بھی حد تک جو ہے تو اپنے کردار جو ہے تو نبھا رہا ہے۔ کلام عطا ہو، کیونکہ آپ دل چاہ رہا ہے کہ بس آپ کا کلام سنتے رہیں۔ کلام اچھا ترنم سے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، تحت میں بھی ہو تو کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آپ ترنم سے پڑھیں یا تحت میں پڑھیں، ایک ترنم اور ایک سادہ، جیسے آپ کو ٹھیک ہے نا۔ عطا ہو۔ جل بجھا دل تو دھواں زندہ ہے، جل بجھا دل تو دھواں زندہ ہے، بھر گیا زخم نشان زندہ ہے، کیا بھر گیا زخم نشان زندہ ہے، عمر عشق نے ہے جسے پامال کیا، عشق نے ہے جسے پامال کیا، عشق نے ہے جسے پامال کیا، سانس لیتا ہے کہاں زندہ ہے، سانس لیتا ہے کہاں زندہ ہے، اور مندمل زخم ہوا ہے تو کیا، مندمل زخم ہوا ہے تو کیا، درد باقی ہے نشان زندہ ہے، اور ترک الفت کا یقین ہے لیکن، ترک الفت کا یقین ہے لیکن، پھر بھی ہونے کا گمان زندہ ہے، پھر بھی ہونے کا گمان زندہ ہے، اور خواہش وصل میرے دل میں کہیں، خواہش وصل میرے دل میں کہیں، صورت نو کے سینہ زندہ ہے، صورت نو کے سینہ زندہ ہے، اور جس مکان کے لیے لڑتے لڑتے، جس مکان کے لیے لڑتے لڑتے، مر گئے لوگ مکان زندہ ہے، مر گئے لوگ مکان زندہ ہے، اور بے گناہوں کو سزا موت کی دی، بے گناہوں کو سزا موت کی دی، ہاں مگر جھوٹا بیان زندہ ہے، بے گناہوں کو سزا موت کی دی، ہاں مگر جھوٹا بیان زندہ ہے، اور آخری شعر کے جب تلک اردو سمجھنے والا، جب تلک اردو سمجھنے والا، ایک بھی زندہ ہے زبان زندہ ہے، کیا کہنے، جب تلک اردو سمجھنے والا ایک بھی زندہ ہے، ایک بھی زندہ ہے زبان زندہ ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں لاہور سے آئے ہوئی بہت ہی معتبر خوبصورت لب لہجے کی حامل منفرد شاعرہ محترمہ خالدہ انور صاحب۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر خالدہ انور ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، جو اپنے خوبصورت کلام اور خوبصورت طرز تکلم سے بزم شاعری میں ایک سحر انگیز ماحول بنائے ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ نے وقفے پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ایک تحت میں اور ایک ترنم میں، تو تحت میں تو آپ نے سنایا بہت ہی خوبصورت، اب باری ترنم کی آ گئی، اگر آپ سمجھیں تو بالکل عطا ہو جائے، ترنم سے عطا ہو۔ بالکل پیش ہے غزل۔ یوں تو ہر دن ہی میرا موت کی زد سے گزرا، یوں تو ہر دن ہی میرا
موت کی زد سے گزرا لیکن اس ہجر کا غم آج تو حد سے گزرا. لیکن اس یوں ہجر تو کا ہر دن کیا ہی مطلب ہے؟ میرا کیا مطلب؟ موت کی زد سے گزرا لیکن اس ہجر کا غم آج تو حد سے گزرا. کس کی خوشبو سے دل مردہ نے آنکھیں کھولی. کس کی خوشبو سے دل مردہ نے آنکھیں کھولی. کس کا احساس میرے دل کی لحد سے گزرا. کس کا احساس میرے دل کی لحد سے گزرا. کس کی خوشبو سے دل مردہ نے آنکھیں کھولی. کس کا احساس میرے دل کی لحد سے گزرا. رنگ کتنے ہی فضاؤں میں اچانک پھیلے. رنگ کتنے ہی فضاؤں میں اچانک پھیلے. جب تیرا نام خیالات کی حد سے گزرا. جب تیرا نام خیالات کی حد سے گزرا. کھا گئی اپنے تعلق کو نظر غیروں کی. کھا گئی اپنے تعلق کو نظر غیروں کی. جس نے بھی دیکھا وہ احساس حسد سے گزرا. جس نے بھی دیکھا وہ احساس حسد سے گزرا. اور آخری شعر کے کیا خوبصورت. یہ جو پتوار میرے ہاتھ میں یادوں کا رہا. یہ جو پتوار میرے ہاتھ میں یادوں کا رہا. دجلائے ہجر سے دل اس کی مدد سے گزرا. دجلائے ہجر سے دل اس کی مدد سے گزرا. کیا خوبصورت مطلع، کیا خوبصورت مقطع اور کیا اشعار. اور ایک تو آپ کے الفاظوں کا چناؤ اتنا خوبصورت، ان کی بندش اتنی پیاری، اس پہ جو آپ کا طرز تکلم ہے، اور خاص طور پہ جب ترنم سے پڑھتی ہے تو ایک سما سا جو ہے تو بن جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ جو شاعر ہوتا ہے، اکثر ہم سنتے ہیں کہ شاعری کا اس کا کوئی نہ کوئی محور ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں، عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاعر وہ ہوتا ہے جس نے کوئی دل پہ چوٹ کھائی ہوئی ہوتی ہے. یہ تھی تو آپ کی شاعری کا بھی کوئی محور ہے جس کو شاید آپ سامنے رکھ کے اتنے خوبصورت جو ہے تو وہ شعر کہتی ہے؟ میری شاعری کا محور زندگی ہے. زندگی اور زندگی میں جو غم، خوشی، سب کچھ جو آپ جتنے بھی جذبے، احساس گزرتے جاتے زندگی ہیں، کے جتنے بھی رنگ ہیں جی وہ سب اس میں شامل ہیں. آپ کو متاثر کرتے ہیں، جی ریفلیکٹ بالکل. کرتے ہیں. اور زندگی کے جو بھی حالات گزرتے ہیں، صدمات گزرتے ہیں، اس میں خوشی کے لمحے بھی آتے ہیں،
اس کو بھی میں نے قلم بند کیا ہے، مطلب لیکن پھر بھی ابھی تک جو کلام سنا ہے اس میں جو ہے تو ایک جو عکاسی جو ہو رہی غالب ہے، حصہ ہے نا وہ غم ہے. وہی میں نے کہا کہ جو کلام ابھی تک سنا ہے اس میں جو عکاسی ہو رہی ہے وہ ایک بڑے اس پہلو کی ہو رہی ہے جو تھوڑا سا غمگین کی طرف زیادہ ہے، مطلب خوشی کے مواقع جو ہیں وہ کم ہیں اور غم کے احساسات جو ہے ہی زندگی خوشی اور غم کا جو ہے تو وہ مجموعہ ہے. لیکن زندگی جب بھی خوشگوار ہوگی کہ خوشیوں کا تناسب تھوڑا سا زیادہ ہو، کم ملتا ہے نا، کم ملتا ہے. لیکن اگر میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، نفرتوں کو اپنے درمیان سے ختم کر دیں تو زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. کوئی خوبصورت سا کلام بتا. اچھا، مزید دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان موجود ہیں لاہور سے خصوصی طور پر تشریف لائی ہیں ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، جو اپنے خوبصورت کلام اور طرز تکلم سے بزم شاعری میں ایک سحر انگیز ماحول قائم کیے ہوئے ہیں. عطا ہو. ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ کتنی بے کیف زندگانی ہے، کتنی بے کیف زندگانی ہے، چار سو غم کی بے کرانی ہے، چار سو غم کی بے کرانی ہے. اور حاصل عمر کیا ہے، حاصل عمر کیا ہے، حاصل عمر کیا ہے، لا حاصل رائے گانی سی رائے گانی ہے، رائے گانی سی رائے گانی ہے. اس کو تو زندگی نہیں کہتے، یہ تو بس سانس کی روانی ہے. واہ 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 واہ، پھر سے اس کو تو زندگی نہیں کہتے، یہ تو بس سانس کی روانی ہے. اور صاف لکھی ہے تیرے چہرے پر، صاف لکھی ہے تیرے چہرے پر، بات وہ تو نے جو چھپانی ہے، بات وہ تو نے جو چھپانی ہے. کیا گہری نظر. اور ایک شہزادہ ایک شہزادی، ایک شہزادہ ایک شہزادی، یہ کہانی بہت پرانی ہے. کیا کہنے، یہ کہانی بہت پرانی ہے. کتنے آسان انداز میں، کتنے سہل ممتنع میں، کتنی چھوٹی بہر میں کتنی بڑی بات. ایک شہزادہ اور ایک شہزادی، یہ کہانی بہت پرانی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. یہ کہانی بہت پرانی ہے. اور آخری شعر کے زندگی ایک تو لاد دی ہم پر، زندگی ایک تو لاد دی ہم پر، اور پھر جی کے بھی دکھانی ہے، اور پھر جی کے بھی دکھانی ہے. کتنی بے کیف زندگانی ہے، چار سو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اور زندگی جینے کا نام ہے، زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. تو جو لمحے بھی آپ کے پاس موجود ہیں، جو کچھ بھی خدا کی دیوی نعمتیں اور رحمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان میں خوش رہیں، زندگی کو جئیں، زندگی کو انجوائے کریں، زندگی کو گزاریں نہیں. یہ جو ایک لمحہ زندگی کا جو گزر جائے گا، گزر رہا ہے، یہ کبھی لوٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا. تو خدا را اپنی زندگی کو جو ہے تو وہ جئیں، لوگوں سے محبت کریں، نفرتوں کو کم کریں. آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. کچھ کلامت ہو. عشق اور محبت کو قاعدے میں رہنے دو. نظم ہے؟ نہیں. اچھا، غزل، یہ غزل کا مجموعہ ہے. اب میرا خیال ہے کہ آپ غزل میں بڑی آپ کی تسکین سخن ہے، وہ غزل کی صرف میں جو زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عشق اور محبت کو قاعدے میں رہنے دو، خواہشوں کو تھوڑا سا ضابطے میں رہنے دو، خواہشوں کو تھوڑا سا ضابطے میں رہنے دو. یوں ہی مت مٹا ڈالو ہر نشان محبت کا، کیا یوں ہی مت مٹا ڈالو ہر نشان محبت کا، کچھ حسین یادوں کو حافظے میں رہنے دو. یوں ہی مت مٹا ڈالو ہر نشان محبت کا، کچھ حسین یادوں کو حافظے میں رہنے دو. اور منزلوں کی باہوں میں جھولتے رہو تم ہی، منزلوں کی باہوں میں جھولتے رہو تم ہی، ہم سے کج نصیبوں کو راستے میں رہنے دو، ہم سے کج نصیبوں کو راستے میں رہنے دو. تم نہ اس محبت کو کوئی معنی پہناؤ، تم نہ اس محبت کو کوئی معنی پہناؤ، بس جواز الفت کو مخمصے میں رہنے دو، بس جواز الفت کو مخمصے میں رہنے دو.
اور ہم کو چھوڑ جاؤ تم ہم کو بھول جاؤ تم، ہم کو چھوڑ جاؤ تم ہم کو بھول جاؤ تم، ہم کو چھوڑ جاؤ تم ہم کو بھول جاؤ تم، حاسدوں کو بھی تھوڑا فائدے میں رہنے دو، حاسدوں کو بھی تھوڑا فائدے میں رہنے دو، اور کچھ بھرم تو رہنے دو سابقہ تعلق کا، کچھ بھرم تو رہنے دو سابقہ تعلق کا، کچھ بھرم تو رہنے دو سابقہ تعلق کا، اپنے نام کو میرے لاحقے میں رہنے دو، اپنے نام کو میرے لاحقے میں رہنے دو، اور آخری شعر کے دور ہم نکل جائیں وقت کی فصیلوں سے، دور ہم نکل جائیں وقت کی فصیلوں سے، سب کو اپنی سوچوں کے دائرے میں رہنے دو، سب کو اپنی سوچوں کے دائرے میں رہنے دو، اور عشق اور محبت کو قاعدے میں رہنے دو، خواہشوں کو تھوڑا سا ضابطے میں رہنے دو۔ کیا کہتے آپ نے، میں آپ کا پڑھ رہا تھا تو آپ نے اپنے ادبی سفر کا جو ایک آغاز ہے جس کو کہتے ہیں وہی ریڈیو پاکستان کا شہرۂ آفاق پروگرام بزم طلبہ، اور خوش قسمتی سے مجھے بھی ایک بہت زیادہ وقت جو ہے تو وہ بزم طلبہ میں جانے کا موقع ملا، مواقع ملے طالب علمی کے زمانے میں، اور شاید وہی تربیت ہے، وہی شوق اور جذبہ ہے جو آج اب جو ہے وہ باہر آنا شروع ہوا ہے، اظہار مانگ رہا ہے۔ تو وہاں سے آپ نے اپنی نعت خوانی کا اور صداکاری کے ذریعے جب میں نے اس میں آڈیشن دیا تھا تو میں نے آڈیشن دیا تھا سنگنگ کے لیے نا، گلوکاری کے حوالے سے، کوئی غزل سنائی۔ تو کتنے سال پہلے کی بات ہوگی؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 90s کی بات ہے، 90s کی بات، 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، ہاں، تو وہ پھر میں نے آڈیشن تو دیا غزل کے لیے، تو چلے پاس ہو گئے اس میں، پھر میں نے بہت سی وہاں پہ غزلیں گائیں، وہی جو طالب علم لکھا کرتے تھے وہ ایک رجسٹر میں جو شاعر حضرات تھے، شاعرات تھیں، ان کا کلام وہاں رجسٹر میں ہوتا تھا، تو اسی میں سے ہم کوئی کلام لے کے تو وہ پھر کمپوز وہاں کیا جاتا تھا، اور اسی وقت ہم اس کو گاتے تھے۔ تو یہ تو غزل ہو گئی، پھر نعتیں بھی، نعت بھی بہت سی نعتیں وہاں پڑھی۔ پھر جب یہ سب ہو گیا تو وہاں تھے ایک سبطین جعفری صاحب ہمارے پروڈیوسر، تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرامہ کیوں نہیں کرتی، مطلب صداکاری کیوں نہیں کرتی؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو میں نے کبھی کیا نہیں، تو مجھے کبھی خیال نہیں آیا، تو مجھے یہی پتا ہے کہ میں گا سکتی ہوں تو میں گا لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ آڈیشن دیں اس کے لیے بھی۔ پھر میں نے اس کا آڈیشن دیا، اس میں پاس ہو گئی، تو پھر میں نے وہاں صداکاری بھی بہت کی۔ یہی میرا خیال ہے کہ جو آپ کا زبان پہ جو عبور ہے اور جو لفظوں کی ادائیگی ہے، ہاں جی، میں تو کہتی ہوں کہ بزم طلبہ نے ہمیں، بزم طلبہ جو ہے تو ایک درسگاہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کے پیاسوں کی یا ادب سے شغف رکھنے والوں کی، اور وہ ابھی تک بزم طلبہ نے یہ پروگرام ابھی تک جاری اور ساری ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے بزم طلبہ نے۔ آپ کو بتاؤں کہ کل گورنر ہاؤس میں بزم طلبہ کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، اچھا، تو اس میں بھی میں شرکت کرنے والی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ جتنے بھی دن یہاں رہیں گی روزانہ ظاہر ہے، شکر الحمدللہ، لازم اور ملزوم جو ہے تو سمجھی جائے گی۔ آپ کے اعزاز میں جو ہے وہ مشاعرے بھی منعقد ہوں گے، تقریبات بھی منعقد ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کے ادبستان آپ کو جو ہے تو وہ بہت زیادہ عزت سے نوازے گا۔ آپ لاہور سے تشریف لائیں خصوصی طور پہ بزم شاعری، کراچی کا بہت شکریہ، بزم طلبہ میں شرکت کرنے کے لیے، بزم شاعری میں شرکت کرنے کے لیے۔ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور لاہور سے خصوصی طور پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے بزم کو جو ہے تو مہکا رہی ہیں، چمکا رہی ہیں۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہے لاہور سے آئی ہوئی بہت ہی ہماری ہر دل عزیز اور مشہور دور حاضر کی مشہور شاعرہ محترمہ خالدہ انور صاحبہ، جو اپنے خوبصورت کلام سے ہماری بزم کو بالکل ایک شاعرانہ ماحول فراہم کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو شعر جو میں نے شروع میں آپ کا پڑھا، بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا، ایک اور غزل بہنوں کے حوالے سے اور وراثت کے حوالے سے آپ کی بڑی جو ہے تو وہ مشہور ہے، میں چاہوں گا کہ اگر وہ بھی جی اچھا یاد دلایا آپ نے کہ یہ ایک غزل ہے کہ ہم یہ الفاظ جو تحریر کیے جاتے ہیں، ہم یہ الفاظ جو تحریر کیے جاتے ہیں، اپنے حالات کی تشہیر کیے جاتے ہیں۔ کیا
کچھ نہیں سیکھا کسی بات سے ہم نے اب تک، پھر وہی پہلی سی تقصیر کیے جاتے ہیں، پھر وہی پہلی سی تقصیر کیے جاتے ہیں۔ اور اس کا جو مشہور شعر ہے وہ یہ ہے کہ جی، باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ، باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ، نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں۔ کیا جو ہمارا ماحول ہے یا کلچر ہے، خاص طور پہ ہمارے علاقے کا یا کئی علاقوں کا، کیا خوبصورت اس کی ترجمانی کی ہے۔ پھر سے باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ، نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں، نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت۔ آپ یوٹیوب چینل کے حوالے سے بھی 3 یوٹیوب چینلز جو ہے تو وہ چلا رہی ہیں اور فروغ ادب میں اپنا بھرپور جو ہے تو وہ کردار ادا کر رہی ہیں، تو بتائیے گا کہ کیا ہیں اور کس طرح مینیج کس طرح کر لیتی ہیں، گھر بھی، پھر شاعری بھی، پھر یوٹیوب چینل بھی؟ بہت محنت ہے اس میں، بڑی بہت عرق ریزی کا کام ہے۔ اچھا، ایک تو میرا چینل ہے جس پہ میں تمام شعبہ ہائے زندگی کی جو معروف شخصیات ہیں ان کا انٹرویو کرتی ہوں۔ اچھا، اس میں خاص طور سے جو میں نے انٹرویو کر رکھے ہیں نا، ان میں مجھے جو خود پسند ہیں ذاتی طور پہ، ایک تو ان میں معین اختر کا انٹرویو، میں لاہور سے کراچی آئی تھی اسپیشل ان کا انٹرویو کرنے، وہ آڈیو انٹرویو تھا، تب میں رسالے میں کام کرتی تھی، تو رسالے کے لیے وہ آڈیو انٹرویو کیا تھا، تو اب پھر وہ اس کو ظاہر ہے وہ پڑھ لیا لوگوں نے، چھپ گیا تو وہ تو ضائع ہو گیا نا، وہ جو آڈیو تھی میں نے اب اس کو استعمال کیا ہے کہ تصویریں ساتھ لگا کے چلا کے تو اس کو اپنے چینل پہ ڈالا۔ اب ایک تو یہ چینل ہو گیا، ایک میں آپ کی شاعری آتی ہے؟ جی، ایک ہے ڈی کے ٹی وی جس میں کہ ڈاکٹر خالدہ کے حوالے سے، اس میں میری شاعری اور میری ایکٹیویٹیز شاعری کے حوالے سے جو بھی ہوں گی، اور ترنم سے پڑھ کے اس میں میرے شاعری میری موجود ہے، اور تحت میں بھی ہے، اور باقی دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری بھی شاعری کے حوالے سے جو ہیں وہ اس میں چینل پہ ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک کوکنگ کا بھی سنا ہے، بڑا شوق ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ خواتین بھی جو ہیں وہ مطلب اچھی کوکنگ کریں، اس حوالے سے بھی آپ کا ایک؟ بس وہ میری کوکنگ بہت لوگوں کو پسند ہے، تو میں لاہور آؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے بہت اچھے اچھے کھانے کھلائیں گی؟ بالکل بالکل، اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے۔ جی، تو وہ سب بہت تعریف کرتے ہیں، ہر کھانا جو بھی، ایون کوئی سبزی بھی بن جائے تو وہ کہتے ہیں کھانا میرا خیال ہے کہ اگر پیار اور محبت سے بنایا جائے، اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کھانے والا ہمارا کتنا جو ہے تو عزیز ہے، کتنا ہمارے لیے محترم ہے، اصل بات ہی یہ ہے، ذائقہ اس میں خود بخود جو ہے تو وہ قدرت کی طرف سے آ ہی جاتا ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، یہی بات ہے، یہی راز ہے، کھانے کو بھی محبت سے بنایا جائے تو کھانا بھی جو ہے تو بس پھر وہ بہت پسند کرتے تھے، سب ریسیپیز پوچھتے تھے، تو میں نے کہا ایک چینل بنا دیں، اس پہ ریسیپی موجود ہو، جس کو لینی ہے وہاں سے لے لیں۔ اچھا، آپ نے اپنے شروع میں جب بزم طلبہ کی بات ہوئی تو آپ وہاں نعتیں بھی پڑھتی تھی، جی، تو کوئی نعت اگر شان؟ ہاں جی، اس مجموعے میں ایک نعت ہے جو کہ آغاز میں نعت ہوتی ہے، تو وہ بڑی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان، سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ۔ تو یہ آپ کو بہت مختلف محسوس ہوگی یہ نعت۔ کاش ہوتی میں ایک کھجور کا باغ، کاش ہوتی میں ایک کھجور کا باغ، جو کہ ہوتا میرے حضور کا باغ، جو کہ ہوتا میرے حضور کا باغ، مدحت پاک سے ہرا رہتا، مدحت پاک سے ہرا رہتا، ورد کرتے ہوئے طیور کا باغ، ورد کرتے ہوئے طیور کا باغ، کاش مل جائے چاکری اس کی، کاش مل جائے چاکری اس کی، وہ جو ہے ایک سراپا نور کا باغ، وہ جو ہے آپ، وہ جو ہے ایک سراپا نور کا باغ، اور آپ کی پیاری میٹھی باتوں سے، آپ کی پیاری میٹھی باتوں سے مہکا رہتا میرے شعور کا باغ، صبح دم آپ کی زیارت سے اور کھلتا میرے غفور کا باغ، اور اپنی رحمت سے گلستاں کیجئے، اپنی رحمت سے گلستاں کیجئے،
میرے عصیاں میرے قصور کا باغ کیا ہو گئے. اپنی رحمت سے گلستاں کیجئے میرے عصیاں میرے قصور کا باغ. واہ 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 واہ. پھر سے اپنی رحمت سے گلستاں کیجئے میرے عصیاں میرے قصور کا باغ. ہو گئے آسماں زمین خوشبو ہو گئے آسماں زمین خوشبو. مہکا جب آپ کے ظہور کا باغ مہکا جب آپ کے ظہور کا باغ. اور عرفہ و اعلیٰ آپ کا شجرہ عرفہ و اعلیٰ آپ کا شجرہ. پاک طینت ہے سب طہور کا باغ. آپ ہی کی نظر سے پھلتا رہے آپ ہی کی نظر سے پھلتا رہے. یوں ہی اوزان اور بہور کا باغ یوں ہی اوزان اور بہور کا باغ. اور آخری شعر کے بوئے باغ عدن میں ڈھلتا ہوا بوئے باغ عدن میں ڈھلتا ہوا. میری لکھی ہوئی سطور کا باغ میری لکھی ہوئی سطور کا باغ. اور واقعی آپ نے کہا کہ بڑی جو ہے وہ منفرد ہوگی اور اس میں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں اور جو خیالات کی بلندی جہاں پہنچ کر انہوں نے الفاظوں کو استعمال کیا ہے بلا شبہ وہ قابل تعریف ہے. بہت ہی خوبصورت نعت پیش کی محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ نے. پروگرام بالکل اپنے آخر مراحل کی طرف ہے. دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ سے گفتگو کا اور آپ کے کلام سننے کا سلسلہ منقطع کیا جائے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بڑی مشہور نظم ہے آپ کی جس میں کچھ چراغوں کا ذکر ہے اور غزل ہے، اور وہ بڑی ترنم سے جب آپ پڑھتی ہیں مشاعروں میں تو ایک سما بن جاتا ہے اور بڑی داد سخن جو ہے تو وہ سمیٹتی ہیں. تو چلتے چلتے وہ اگر ترنم سے وہ غزل عطا ہو جائے. ضرور عطا ہو. یاد تجھ کو کیا جلا کے چراغ یاد تجھ کو کیا جلا کے چراغ اور ماتم کیا بجھا کے چراغ. واہ واہ واہ. یاد تجھ کو کیا جلا کے چراغ یاد تجھ کو کیا واہ جلا کے چراغ اور ماتم کیا بجھا کے چراغ. روشنی کی سبیل کرتے ہیں روشنی کی سبیل کرتے ہیں کاغذوں پر بنا کے چراغ. روشنی کی سبیل کرتے ہیں کاغذوں پہ بنا بنا کے چراغ. اللہ اللہ. سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں جلتے بجھتے رہے ہنا کے چراغ. سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں جلتے بجھتے رہے ہنا کے چراغ. کیا کہتے ہیں؟ زندگی کی اندھیری گلیوں میں کون رکھتا رہا دعا کے چراغ. زندگی کی اندھیری گلیوں میں کون رکھتا رہا دعا کے چراغ. واہ. کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا جا رہی ہوں جہاں دبا کے چراغ. کیا کہنے کیا چراغ کی طاقت کا اندازہ. کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا جا رہی ہوں جہاں دبا کے چراغ. واہ. کھا گیا مات پھر یقین میرا تیرگی دے گیا دکھا کے چراغ. تیرگی دے گیا
دکھا کے چراغ. اور آخری شعر کے روشنی کا نہ جب سراغ ملا، روشنی کا نہ جب سراغ ملا، ہم نے دل رکھ دیا بنا کے چراغ. ہم نے دل رکھ دیا بنا کے چراغ. یاد تجھ کو کیا جلا کے چراغ، اور ماتم کیا بجھا کے چراغ. کیا خوبصورت. وقت کی کمی پھر آگے آ گئی ہے. آپ کی آمد کا بہت زیادہ شکریہ، وقت دینے کا بہت زیادہ شکریہ. یہ خوشبوؤں بھرا پھولوں کا تحفہ میٹرو ون نیوز کی جانب سے آپ کے ساتھ جائے گا. اور جب بھی آپ کراچی آئیں ہمیں ضرور اطلاع کریں، انفارم کریں. ہم آپ کو اپنی بزم میں جو تو شرکت کی دعوت دیں گے تاکہ بزم ہماری اتنا خوبصورت پروگرام. یہ تھی محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ جو فرماتی ہیں، جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا، تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں تھا، اور بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی، بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا. خدا را جب کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لائیں تو اس کو وہی درجہ دیں جو آپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ آپ کی اپنی بیٹی بھی کل کسی گھر کی بہو ہوگی. ایک اچھی روایت قائم کریں، محبت کرنا سیکھیں، نفرتوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں، نکال دیں. آپ یقین کریں زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.